بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دفعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کے اس راستے پر آ کر بیٹھ گئے جو سودھا بت خانے کو جاتا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 11 لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہوئی ہاتھ میں پھولوں کا تھال تھامے بت خانے کی جانب روا دوا ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی کے سر پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ ہے اور اس کے ہاتھ میں لڈو کا تھال ہے۔ آپ رحم اللہ نے سوچا چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ بت خانے میں کیا کرتی ہیں۔ آپ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ بت خانے کے قریب پہنچ کر 10 لڑکیاں باہر رکیں اور ایک لڑکی جس کے سر پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ اور ہاتھ میں لڈو کا تھال تھا اندر چلی گئیں اور سب سے بڑی بت کے پاس جا کر لڈوؤں کا تھال رکھا اور کہا، بھگوان میری شادی ہے، لڈو کھاؤ۔ پھر دوسری بار کہا، بھگوان میری شادی ہے، لڈو کھاؤ۔ بھگوان نے تو خاموشی رہنا تھا کیونکہ پتھر کبھی بولا کرتے ہیں۔ پھر اس لڑکی نے تیسری بار کہا، بھگوان لڈو کھاؤ۔ بھگوان پھر چپ ہے۔ اتنے میں خواجہ خواجگان جو سب کچھ دیکھ رہے تھے بول پڑے، او دوزخ کے پتھر، اس لڑکی نے تجھے 3 بار کہا لڈو کھا، کھاتا کیوں نہیں؟ لڈو کھا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ بت لڈو اٹھا کر کھانے لگ پڑا اور سارا تھال خالی کر دیا۔ لڑکی ہکی بکی یہ سارا معجزہ دیکھ رہی تھی۔ لڑکی خالی تھال لے کر باہر آئی۔ سہیلیوں نے پوچھا، لڈو کہاں ہے؟ وہ بولی، بھگوان کھا گئے۔ ارے باولی ہو گئی ہے، بھگوان لڈو کیسے کھا سکتا ہے؟ سہیلیاں بولی، میری شادی ہوئی، تمہاری بہن کی شادی ہوئی، بھگوان نے لڈو نہیں کھائے، تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ بتاؤ لڈو کہاں پھینک کے واپس آئے ہو؟ ناظرین کرام، وہاں رواج تھا کہ جب لڑکی لڈوؤں کا تھال لے کر واپس آتی تو آدھے لڈو سسرال والے لے جاتے اور آدھے میکے والے لے جاتے۔ اب سسرال والے کہنے لگے کہ یہ لڑکی بدشگن ہے، ہم نے اسے لے کر نہیں جانا۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ بیٹا سچ بتاؤ، لڈو کہاں پھینک آئی ہو؟ اس نے کہا کہ باپو بھگوان کھا گیا۔ باپو میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تیری سوگن بھگوان کھا گیا۔ باپ نے کہا، بھگوان نے آج تک نہیں لڈو کھائے۔ لڑکی بولی، مگر آج تو وہ کھا گیا ہے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک اور لڈو کا تھال لے کر جاؤ۔ 4 بندے سسرال والے اور 4 بندے میکے والے اس لڑکی کے ساتھ اندر جائیں گے اور یہ لڑکی ہمارے سامنے بھگوان کو لڈو کھلائے گی۔ لڑکی نے بھگوان کے سامنے لڈوؤں کا تھال رکھا، کہا، بھگوان لڈو کھاؤ۔ پھر کہا، بھگوان لڈو کھاؤ، میری عزت کا سوال ہے۔ پھر تیسری بار کہا، بھگوان لڈو کھاؤ۔ وہ سارے کہنے لگے کہ دیکھا یہ لڑکی جھوٹی ہے، بھگوان بھلا لڈو کیسے کھا سکتا ہے؟ ہمیں یہ دلہن نہیں چاہیے۔ یہ سن کر لڑکی پریشان ہوئی اور بھاگ کر خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری کے پاس آ گئی۔ لڑکی نے دوپٹہ سر سے اتارا اور خواجہ کے قدموں میں رکھ دیا، کہا، آج میری عزت بچا لے، آپ کہیں گے تو یہ بھگوان لڈو کھا لے گا جیسے اس دن کھا لیے تھے۔ خواجہ کو اس لڑکی پہ ترس آ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اٹھے، وہ 8 بندو آپ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ رحم اللہ علیہ نے بت خانے میں جا کر اس بڑے بت سے کہا، یہ لڑکی تجھے اپنی عزت کا واسطہ دے رہی ہے، پہلے تو تم پورا تھال کھا گیا تھا، اب کیوں نہیں کھاتا؟ چل شاباش، یہ لڈو بھی کھا لے۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے لڈو کھانے شروع کر دیے اور تھال خالی کر دیا۔ وہ 8 کے 8 بندے آپ رحم اللہ کے قدموں میں گر گئے اور کہا، ہم سے غلطی ہو گئی، بھگوان وہ نہیں، بھگوان تو یہ بابا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، نہ یہ بھگوان ہے نہ میں بھگوان۔ سجدہ کر کے کہا، الحمدللہ رب العالمین، بھگوان تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب سے بڑا ہے۔ ناظرین کرام، وہ 8 اور وہ لڑکی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ راجہ پرتھوی راج کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آپ کے ملک میں ایک سبز قبا والا شخص آیا ہے جس کے باعث 8 لوگ اور ایک لڑکی مسلمان ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر باقی کے لوگ بھی آہستہ مسلمان ہونے لگے۔ اگر اس بزرگ شخص کو نہ روکا آپ نے، پرتھوی بولا کہ وہ بزرگ کرتا کیا ہے؟ تو لوگ بولے کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، مصلی بچھا کر بیٹھتا ہے، جب سورج چڑھتا ہے تب اٹھتا ہے، جب ڈوبنے والا ہوتا ہے تو تب اٹھ جاتا ہے، اور جب ڈوب جاتا ہے تب بھی اٹھتا ہے۔ جھیل سے لوٹا پانی کا بھرتا ہے، کبھی ہاتھ دھوتا کبھی منہ دھوتا ہے، کہتا ہے وضو کر رہا ہوں، پھر کبھی جھگڑا ہے اور کبھی گھٹنوں کے بل ہوتا ہے، کبھی کبھار تو کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے اور کبھی سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھتا ہوں۔ پرتھوی راج نے خاموشی سے سنا، کچھ سوچا اور پھر بولا، یہ تو بہت مشکل بات تھی نہیں۔ اس نے فوراً صوبیدار کو بلایا اور کہا کہ اپنے ساتھ 300 سپاہی لو، اناج ساگر پر پڑاؤ ڈال دو اور جھیل پر قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ، جب وہ بابا جی پانی لینے آئے اور ان کو پانی سمیت پانی دے دینا۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور جھیل پر پہرا لگا دیا۔ جب سورج ڈھلا تو خواجہ غریب نواز ہاتھ میں ہاتھ تھامے جھیل کی طرف بڑھنے لگے۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ
جس کے لیے پہرا لگایا ہے وہ آ رہا ہے۔ سبھی چونک گئے۔ خواجہ جی قریب آئے تو ان سپاہیوں نے روک دیا اور ان سے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ خواجہ جی نے کہا کہ بچوں مجھے یہاں سے بس ایک لوٹا پانی سے بھرنا ہے۔ سپاہی کہنے لگے کہ پانی بھرنے کی اجازت اب نہیں۔ خواجہ پھر کہنے لگے کہ اتنی بڑی جھیل ہے، صرف ایک لوٹا تو بھرنا ہے، میں نے وضو کرنا ہے، یہ ایک لوٹا بس پانی کا چاہیے۔ سپاہیوں نے سختی سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ خواجہ جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرے مالک کا حکم ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ بابا جی واپس چلے تو سپاہی ایک دوسرے سے چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ بادشاہ ہمارا اس بابا جی سے ایسے ہی ڈر گیا، اس بابا جی نے تو آسانی سے ہماری بات مان لی، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا۔ اتنے میں خواجہ صاحب واپس مڑے اور زمین سے مٹی اٹھا کر تیمم کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ پھر ایک دم اٹھے اور خود سے بولنے لگے، او معین الدین، تیمم ادھر کیا جاتا ہے جہاں پانی نہ ہو، یہاں تو پوری جھیل ہے۔ جلال میں آ گئے، لوٹا اٹھایا اور پھر چل پڑے۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ لو جی پھر یہ بابا جی آ گئے، لیکن خواجہ صاحب جھیل کی طرف نہ گئے اور ان کے قریب سے گزر کر بت خانے کی طرف چلنے لگے۔ سپاہیوں نے خواجہ آصف کو مندر میں جاتے دیکھا تو بولے کہ دیکھو یہ بھی مان گیا، ہمارے بھگوان سے ڈر کر بت خانے جانے لگا ہے۔ خواجہ مندر میں داخل ہوئے اور اپنا جوتا اتار لیا۔ سپاہیوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے بھگوان کا بہت ادب کر رہا ہے۔ خواجہ جی نے اپنا ایک جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بت کی طرف بڑھے اور بت سے کہنے لگے کہ ایک دوزخ کے پتھر، 2 تھال تم لڈو کے کھا گئے ہو، چلو میرے لیے پانی بھر کے لاؤ۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ مندر سے ان کا بھگوان ہاتھ میں برتن لیے باہر آ گیا۔ انہوں نے بھی ساختہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ بھگوان کی جے ہو، بھگوان کی جے ہو۔ صوبیدار نے پوچھا کیا ہوا؟ سپاہی بولے کہ یہ دیکھو ہمارے بھگوان زندہ ہو کر ہاتھ میں لوٹا پکڑے باہر آ گئے۔ ناظرین کرام، بت خانے سے باہر وہ بت 4 سیڑھیاں اتر کر کھڑا ہو گیا کہ اتنے میں خواجہ صاحب پیچھے سے آئے اور اس بت کے سر پہ جوتیاں مار کر بتا کر کہنے لگے کہ دوزخ کے پتھر جلدی کرو، میری نماز کا وقت گزر جائے گا۔ خواجہ صاحب جوتیاں مارتے ہوئے بھگوان کو جھیل تک لے آئے۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو بوکھلا گئے، اپنے صوبیدار کو آوازیں دینے لگے۔ اس نے آ کر پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ سپاہی بولے کہ خود دیکھ لو، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ ان کے بھگوان کو جوتیاں مار کر لے کر آ رہا ہے اور ان کے بھگوان نے پانی کا لوٹا اٹھا رکھا ہے۔ صوبیدار نے ہاتھ جوڑ کر خواجہ صاحب سے کہا کہ ایسا مت کریں، یہ ہمارے بھگوان کی توہین ہے۔ خواجہ جی بولے کہ اگر پانی دے دیتے تو کم سے کم تم لوگوں کا بھرم رہ جاتا، پانی تو تمہارا یہ پتھر کا بھگوان ہی بھر کر مجھے دے گا۔ بھگوان کا بت جھیل پر آیا اور برتن بھر کر خواجہ صاحب کو دیا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ وہ دوبارہ پتھر بن چکا تھا۔ خواجہ جی نے اس کو ایک جوتا مار کر توڑ دیا۔ سپاہی یہ ساری صورتحال دیکھ کر اپنے ہوش گما بیٹھے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو سرکار کے ہاتھ میں ان 300 سپاہیوں نے بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔